الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس توحید کے سلسلے میں عقائد متعلقہ توحید، اس کے سلسلے میں آج ہماری دوسری نشست ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے هو اللہ احد پہ گفتگو کی تھی، آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ الصمد۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کا وہی اسم ذاتی جو قل هو اللہ احد کے اندر موجود ہے، وہی اسم ذاتی دوبارہ سے لایا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہاں پر هو اللہ احد ہے، یہاں پر اللہ الصمد ہے، یعنی وہاں پر توحید کا بیان کیا گیا اور یہاں پر اس کے اوصاف میں سے، اس کی خصوصیات میں سے، اس کی صفات میں سے ایک صفت صمد کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے۔ صمد کیا ہے، اس کو اردو میں سمجھ لیجئے۔ صمد کہتے ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی اللہ صمد ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں، وہ لا یحتاج ہے اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے سامنے سارا جہان محتاج ہے، سب کو اللہ کی احتیاج ہے، اور اللہ لا یحتاج ہے، یعنی اس کو کسی کی بھی سمجھ لیں کہ محتاجی نہیں ہے۔ محتاجی کیا ہوتی ہے آپ خوب تر سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کر دوں، یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کے فرشتوں کا بادلوں کو لانے میں محتاج ہے، تو یہ عقیدہ کیا ہوگا؟ عقیدہ کفر، یعنی عقیدہ لا یحتاج جو اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، اس عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھے یا کہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ محتاج ہے، تو یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی طرح جہان والوں کا محتاج نہیں ہے، وہ لا یحتاج ہے، اور ہر جہان والے کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے، ہر